الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف آئے اور خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اندر بیٹھی عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے دیا۔ فوج آگے بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگا کر اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کر رہی تھی کہ اسی وقت اچانک ایک آواز گونجی، اے ظالموں اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری نواسی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے بے بس ہو کر خون میں تڑپتا دیکھا اور اپنے چاچاؤں کی گردنیں کٹتی دیکھی، لیکن پھر بھی اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری میں ہوئی اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد حضرت علی کا ایک قیمتی تحفہ تھی اور ہم سبھی تک دین پہنچانے میں انہوں نے جو رول ادا کیا ہے اسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسیوں میں سے ایک تھی کہ جنہیں خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا ہے، ان کے لاڑ و نخرے اٹھائے ہیں اور بچپن کے 5 سال حضرت زینب نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤ تلے گزارے ہیں۔ حسن و حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ ہے اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہے۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم و پریشانی ہی دیکھی۔ ان کی زندگی میں اتنی زیادہ تکلیفیں آئی کہ ان کا نام ہی ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایسا غم جسے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت زینب کو اپنے نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کے بعد وہ اکثر خاموش ہی رہتی۔ ابھی اس واقعے کو 6 مہینے ہی نہیں گزرے تھے کہ آپ کی امی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت زینب پر ہی آ گئی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بھائی یا والد کے بیمار ہونے پر ساری رات جاگ کر ان کی خدمت کرنا، حضرت زینب ان سبھی کاموں کو بڑی خوبی سے انجام دیا کرتی تھی۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور ہونے لگا۔ حضرت زینب پہلے تو سمجھ نہ پائی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب لوگوں نے آ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب گھبرا کر دروازے کے پاس گئی اور جب دروازہ کھولا تو ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی جو ابھی کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھانے گئے تھے، ان کا زخمی جسم کچھ لوگ اپنے کندھوں کے سہارے گھر کے دروازے پر لیے کھڑے تھے۔ ابن ملجم نے ایک تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی پر نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ والد کی ایسی حالت دیکھ حضرت زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اب والد بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دنوں تک زندہ رہے۔ ان 2 دنوں میں حضرت زینب کبھی تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے فریاد کرتی اور اپنے والد حضرت علی کی شفا کے لیے اللہ کی